أع- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ، پھر سے پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. را کو موٹا پڑھ رہے ہیں آپ، کیوں؟ بتا سکتے نہیں ہیں؟ نہیں، باریکی پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را باریکی کو پڑھنا ہے شیخ. باریک باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے؟ نہیں، باریک پڑھنا ہے شیخ. اس سے پہلے کسرہ زیر ہے، را سے پہلے. ہاں، لیکن را پر را پہ تو جزم ہے، زبر ہے. ہاں، اصل چیز وہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر اچھا، کیا ہے؟ بسم موٹا پڑا جائے گا. اللہ. ہوں، موٹا پڑھائے. بسم جی جی، اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آگے پڑھیں۔ انا آتیناک الکوثر. اچھا، دو چیزوں میں فرق کیجیے، ٹھیک ہے؟ حمزہ اور عین دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس کئی دفعہ حمزہ کو عین کی طرح پڑھتے ہیں. ان حمزہ الگ آواز آ رہی ہے، عین کی آواز الگ. ان اعطیناک الکوثر، پڑھیے. انا آتیناک الکوثر. جی، آ کوثر. آ آ کوثر. کیا ہو رہا ہے کوثر میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کاف کے بعد واو آیا، واو کے اوپر جی شیخ. جزم ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ واو مدہ. انہیں کو بولنے دیجیے. جی جی کوشش شیخ. کریں تھوڑا سا یاد میں آپ کو آپشن دے دوں گا انشاءاللہ. چلیے، واو واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے. ہاں، ہاں جی. حرف لین وہ یا وہ حرف مدہ. کیا ہو رہا ہے؟ حرف مدہ. حروف حروف مدہ کتنے حرف ہیں؟ تین ہے، الف واو یا میں. ہاں، الف سے پہلے. الف سے پہلے اگر زبر ہاں، ہو، واو سے اور پہلے. تو واو سے پہلے اور پیش ہو، اور یا سے ہاں، پہلے زیر ہو. تو یہاں واو سے پہلے پیش ہے. زبر ہے. ہاں، تو کیا ہوگا؟ اس میں مدہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ ابھی آپ نے کہا واو سے پہلے پیش ہو تو حروف مدہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی جی واو جی. واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو، تب ہی حروف مدہ ہوگا. حروف مدہ میں سے ہے وہ. لیکن اس کے اوپر واو سے پہلے زبر ہے، جی سر. تو یہ کیا ہوگا؟ حروف لین. ٹھیک ہے؟ حرف لین. حروف جی حروف حرف لین دو ہیں، واو اور یا. یہ یا واو دونوں یا بھی ہے. ساکن ہوتے ہیں، اور ان ساکن سے ہوتے ہیں، اس سے پہلے پہلے زبر آتا ہے. دونوں میں بھی. ہاں، واو یا سے پہلے ساکن ہوتے ہیں، اور اس سے ہ پہلے زبر آتا ہے تو حرف لین ہوگا. حروف لین ہے. چلیے جی. آگے. فصل فصلی فصلی لربک وانحر. فصلی صحیح. فصلی لربک وانحر. آگے. ان شانئک هو الابتر. ان، پھر سے پڑھیے. ان ہوں ان شانئک هو الابتر. اب تر اب 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 کیا اب ہو رہا ہے یہاں؟ اب با پر کیا ہو رہا باپ ادغا. ہے؟ پہلے کنفیوز مت ہوئیے، ٹھیک ہے؟ ادغام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو ہے یا واو میم رام را لام، کچھ تو بھی اس میں ہونا، تبھی ادغام ہوگا. تو وہ نہیں ہے. اخفا بھی نہیں ہو سکتا کہ حروف اخفا میں سے 15 میں سے کچھ بھی اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تنوین آنا چاہیے اس سے پہلے. نہ یہاں تنوین ہے نہ نون ساکن ہے، تو مائنس ہو گیا. اخفا، اظہار، ادغام سب ختم. اب سوچئے کہ اب با کے اوپر جزم آیا ہے، یہ کہاں آتا ہے با؟ جی، ایک حروف میں بولوں. قلقلہ کتنے ہیں یاد ہے آپ کو؟ خلخلا.
جی حروف قلقلہ پانچ، کتنے ہیں؟ پانچ جگہ ہاں، ہوگا، پانچ جگہ ہوگا کیا ہے حروف بولیے؟ قلقلہ پانچ جگہ ہوگا جی۔ کون سے ہیں وہ؟ پانچ ہیں، کون سے ہیں؟ قاف، خوف، طا، خوف، طا، با، طا، جیم، دال۔ جیم، دال۔ ایو ہوں خود 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 جدین، قطب خود جدن، جدین، خود ہاں، جدین، خوف، طا، با، جیم، جیم، دال۔ دال۔ جی شیخ، تو جی اس میں دال، سے کوئی حرف آیا یہاں پر؟ ہاں، کون سا ہے؟ طا، ہوں یعنی نون، آپ، نہیں، وہ چھوڑ دو آپ۔ آپ بولے حروف قلقلہ پانچ ہے، قاف، با، طا، اس میں با، 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 جیم، با ہے نا شیخ، با ہے نا شیخ۔ با آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، کیا خلخلہ آیا ہوگا، ہے؟ با۔ تو یہاں خلخلہ قلقلہ، ہوگا۔ بس اتنا ہی اب آسان ہے۔ اب اب تر، جی شیخ، اب تک جی آگے اب بڑھیں، اس تر۔ کے بعد والا نکالیے۔ جی مصعب شیخ، آپ پڑھیے اس ہاں کے جی، بعد۔ اعوذ جی بسم اللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی پھر یکذب سے پڑھو اس کو۔ بالدین، ارأیت الذی ہوں، یکذب بالدین، فذلک بالدین، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بالدین، دین آپ نے کھینچا یہاں پر، ہاں جی شیخ، کیوں؟ یہ حروف کیا آیا وہاں پر؟ پہلے کیا آیا وہ غور سے دیکھیے۔ تشدید ہے، مشدد ہے، نہیں، دال کو چھوڑ کے، دال کے بعد کیا ہے؟ یا ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن زیر ہے، تو کیا ہوگا وہ؟ کنفیوز ہوں ہے شیخ، یا کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے یا زیر ہے، یا حروف مدہ۔ حروف کیا مد، ہاں کنفیوزنگ ہے؟ حروف یا مد، ہے، یا کے اوپر سکون آیا، اس سے پہلے زیر آیا، حروف مدہ ہاں کتنے ہیں؟ الف واو یا، ہاں بس حروف مد، بہت، اس کو سمجھنے کا آسان سا طریقہ یہی ہے۔ اصل چیز دیکھو آپ، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر آیا، اس لیے یہ حروف مدہ میں سے۔ تو لیکن حروف مدہ کو دو حرکت کے برابر کھینچتے، اسے مد جی اصلی کہتے ہیں، لیکن یہاں مد، چار حرکات کے برابر کھینچ سکتے ہیں ہم، کیوں؟ یہ مد آخری اصلی، ہاں، آخر میں رکنا ہے نا، اس کے لیے حروف کیونکہ مدہ کے، حروف مدہ کے بعد حروف کسی مد بھی کے، حرف پر اگر ہمیں رکنا ہے، حرف اصلی، اصلی حرف ہونا حرف، چاہیے، کسی بھی حرف اصلی پر جب ہم رکتے ہیں تو اس موقع پر چار حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، اس کو مد اصلی عارض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مد اصلی عارض، مد اصلی عارض۔ یہ کب آتا ہے؟ حروف مدہ، کے حروف مدہ، ایک بعد، منٹ بعد، حروف مدہ کے بعد جب بھی آپ رکتے ہیں، وقف حروف کرنا مدہ ہے آپ کو۔ وقت، حروف ہاں مدہ آیا، اس کے بعد آپ کو وقف کرنا ہے۔ حروف مدہ کیا ہے یہاں پر؟ یا ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ، یا ہاں جی دکھ رہا ہے؟ جی، یا حروف مدہ ہے، یا آ گیا، اس کے بعد مجھے رکنا ہے ایک حرف پر، یا کے بعد والے حرف پر مجھے رکنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے۔ تو جب ہم رکیں گے تو اس موقع پر چار حرکات کے برابر کھینچیں گے، تو اسی کو نام دیا گیا مد اصلی عارض۔ ایک مد مد اصلی ہے حروف مدہ، یہ مد اصلی ہے، لیکن اس مد کے بعد والے حرف پر جب ہم رک رہے ہیں تو اس کو نام دیا گیا مد اصلی عارض۔ کیا نام ہے اس کا؟ مد اصلی عارض، جی آگے پڑھیے۔ فذالک، بسم اللہ، فذالک لذی یدعو 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 الیتیم، پھر سے پڑھو اس کو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یدع، دال کو عین سے،
यदू यदूल यतीम। जब भी कहीं तशदीद आए, ऊपर जो है क्या है वो, आइन के ऊपर क्या है, तस्दीद है और पेश भी है। तशदीद है। जब कभी भी तशदीद आती है तो उससे पहले वाले हर्फ से उसको मिलाते हैं पहले, फिर उस हर्फ को दोबारा पढ़ते हैं। पहले वाला हर्फ क्या है, दाल है, तो दाल है। दाल को पहले आइन से मिलाएंगे, यदुर, आइन से यदू मिल गया वो। अब आइन को जी। दोबारा पढ़ेंगे, यदुल। यदूल हाँ, यतीम। फज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन अला फवैलुल तामिल मिस्कीन, खींचो, 4 हरकत के बराबर। वला वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन। फवैलुल, लुल में क्या हो रहा है, लाम लाम दो आया। फवैलुल लिल, ऐसे मैं समझ। एक चीज आप देख लें, फवैलुल जब भी कहीं कभी परेशानी है, पहले लाम वाव पर क्या हाँ, है, तनवीन है। तनवीन के बाद क्या आया, लाम ला, तस्दीद है। नहीं नहीं, तशदीद छोड़ो, आप वो सब मत हम्म, देखो, हर्फ हम्म, क्या है वो, लाम है। लाम है। तो किस में हाँ, आता है, कौन सा कायदा ऐसा हमने पढ़ा है कि तनवीन के बाद अगर लाम आए तो यह कायदा होता है, कौन सा है वो? जी, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। इदगाम। ये देगा और पेश इदगाम नहीं की है। 2 किस्में थी, इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम मा गुन्ना। हाँ इदगाम। इदगाम बिला गुन्ना में रा हाँ, और लाम है, अलाम। ठीक है। जी तो शेख। यहाँ क्या हो रहा है, ईदगाह में लाम गुन्ना। इदगाम बगैर बिला गुन्ना, बगर बिला गुन्ना गुन्ना। बगर। हाँ, हम्म, इदगाम मा गुन्ना नहीं, मा गुन्ना कितने हैं, तो है। इदगाम मा गुन्ना, टोटल हरूफ क्या इदगाम कितने हैं, यू मीन युरमलून युरमलून। यरमलून, याद रखें यरमल। इसे। मैं उसी टाइम पे बताया था आपको कि इसका याद करने का तरीका जैसे कुतुब जद्दिन, यरमलून, ठीक है, ये सब याद करने का एक तरीका है, ऐसे याद रह जाता है। अब यरमलून में से रा और लाम को निकाल दो तो बचे कितने, तीन। छः, छः, छः चार, छः में से दो माइनस करो, कितने हुए, चार बज गए। 4 बचे। उसी को हम कहते हैं यूमिन। यूमिन। क्या कहते हैं, यूमिन। ये क्या है, यूमिन। इदगाम मा गुन्ना, या अल्लाह। वाउ मीम नून, या वाउ मीम नून, मीम ये है गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। जब तनवीन या नून साकिन के बाद या वाउ मीम नून इनमें से कोई हर्फ आए तो हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, लेकिन तनवीन और नून साकिन के बाद लाम और रा इन दोनों में से कोई हर्फ आए तो बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं इदगाम। क्या कहते हैं इसको, इदगाम। इदगाम। चलिए आगे। अल्लज़ीना बिस्मिल्लाह। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। गुन्ना, गुन्ना कहाँ करना है, इख्फा कहाँ करना है, गलती हो रही है, साऊन। अल्लजीना, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। हुम अन सलातिहिम साहून, साहून आखिर हुम, में ना। ना हुम ना ना, मैं कहाँ क्या कहाँ आपसे गलती हो रही थी, हुम अन सलातिहिम, हुम अन सलातिहिम पढ़ा आपने, इसको पढ़ा, ये गलत है। हुम अन सलातिहिम, अन सलातिहिम, मैं गुन्ना क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या वजह है, बता सकते हैं आप? इजहार है। हम्म, ये शेख इखफा है, इखफा है क्या? नून नून नून, नून और है ना। नून साकिन है और उसके नून बाद साकिन है। हाँ, नून साकिन है, उस पर आइन पर जबर है। वो बात ही नहीं है, या यही तो गलती कर रहे हैं आप सब, नून साकिन है और आइन पर जबर है, वो है ही नहीं, कहीं पढ़ा ही नहीं हमने ऐसा कायदा।
سعود میں اخفا ہو رہا نا، یاد رکھیے گا، اظہار میں سے لفظ جب نہیں آ رہا. جب کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ آپ پڑھ رہے ہیں، یا نون ساکن یا تنوین آ رہا ہے، تو ابھی تک جو ہم قواعد پڑھے ہیں اس کے لحاظ سے اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے. بعد، ہاں ہاں، اس کے بعد والے بعد والے حرف، ہاں، اس کے بعد والا کیا ہے؟ سعود پر زبر ہے. زبر چھوڑ دو آپ، زبر زیر پیش میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں آپ سے، صرف حرف کیا ہے؟ سعود. بس. صاد کس میں سے آتا ہے؟ جیسے یرملون ہے، حروف ادغام ہے، حروف حلقی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی ہیں. تو یہ صاد کس میں سے آتا ہے؟ اخفا میں سے آتا ہے. اخفا میں سے آتا ہے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے. 15 ہے، ٹھیک ہے، 15 15 15 ہے. 15 میں سے ایک حرف صاد بھی آتا ہے. سعود ہے. یاد رکھیں، جب جی. کبھی بھی را کو موٹا پڑھنا ہو یا اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہو، تب ہم زبر دیکھیں گے، زیر دیکھیں گے، پیش دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جی شیخ. غور سے سنیے گا. را کو موٹا پڑھ رہے ہیں یا اللہ کے لام کو، جسے ہم لام جلالہ کہتے ہیں، اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، اس موقع پر ہم زبر، زیر، پیش تینوں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش آیا تو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر آیا تو باریک پڑھیں گے. بالکل اسی طریقے سے اس سے پہلے را را جو ہے، را کے اوپر جزم آئے یا لام جلالہ پر جزم آئے، اس سے پہلے، یہاں اس سے پہلے دیکھیں گے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، اس لحاظ سے پڑھیں گے. یہ را کا قاعدہ ہے اور یہ لام جلالہ کا قاعدہ ہے. اس کے بعد والے جتنے بھی قواعد آئے ہیں، جتنے بھی قواعد آئے ہیں، وہ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں. جیسے اقلاب، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن، جیسے آپ کو بتایا، جب کبھی بھی آپ کو نون پر جزم دکھے یا تنوین دکھے تو آپ سیدھا اس کے بعد والا حرف دیکھو، اس سے پہلے کا مت دیکھو. جی. ڈائریکٹ اس کے بعد والے پہ ذہن جانا چاہیے آپ کا کہ اس پر ہوں. کیا آیا، عین آیا ہے، میم آیا ہے، لام آیا ہے، صاد آیا ہے، قاف آیا ہے، کاف آیا ہے، کیا آیا ہے. اس لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے. اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا. ہوں. تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کو میم سے تبدیل کر دیں گے، سیدھا میم پڑھیں گے وہاں پر. اسی طریقے سے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام یا را، میم، لام، واو، نون، ٹوٹل 6 ہیں، 6 میں سے 2 ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے ہیں، اور 4 ادغام مع غنہ ہے. یہ بھی اگر آئے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر ادغام ہوگا. ادغام. ٹھیک ہے. جب جی. تنوین اور نون ساکن، میں آپ سے پوچھوں یہاں کیا قاعدہ ہو رہا ہے، اگر آپ کو وہاں تنوین نظر آئے یا نون ساکن نظر آئے، ڈائریکٹ آپ اس کے بعد دیکھو اس بعد کے بعد دیکھیں. کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی شیخ، ایک پوچھو. جی. ابھی ان کے اوپر جزم ہے، عین کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد سعود ہے. ہاں، سعود، سعود کا جو زبر ہے وہ نہیں دیکھنا. نہیں سعود نہیں، تنوین جتنا یاد رکھیے، یہ تن. جو تنوین اور نون ساکن کے قواعد ہیں نا، ان پر ہوں. زبر، زیر، پیش کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. ان کے بعد یہ حرف آ گیا، ختم ہو گئی بات. اور جتنے بھی اظہار، اکفا یا ہوں ادغام اظہار، ہوتے، اخفا، اکفا ادغام، اقلاب، ان میں اس کے بعد زبر، دیکھیں. زیر، پیش کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ حروف آ گئے، سیدھا وہاں اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، اخفا ہوگا، اقلاب ہوگا، کچھ بھی ہوگا. سمجھ گئے. صرف تنوین اور نون ساکن کے قاعدے میں بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن جب را موٹا پڑھنا یا باریک پڑھنا ہے، اس موقع پر ہم دیکھیں گے کہ زبر آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. آگے پڑھ لیں، لاسٹ آخری آیت پڑھیں. بسم اللہ. الذین ہم یراؤون یمنعون ویم الماعون.
وَيَ- وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جراؤن، آپ نے کھینچا را کو، کیوں کھینچا وہاں پر؟ شیخ را پر زبر ہے وہ تو را پر زبر ہے، تو را کو کھینچتے نہیں، موٹا پڑھتے ہیں، وہ تو معلوم ہے. اور الف پر بڑا مد ہے. کیوں ہے؟ تو وہ اصل ہے، وہ ہے، نہیں تو اس میں لکھا گیا ہے، بتا دیے ہمیں. اگر نہیں بھی لکھا گیا تو کیوں ہے؟ تجوید کا یہی اصل مقصد ہے تو کیوں ہے. یہاں پر مد متصل مد، ہو رہا ہے. ہاں مد، ہاں بڑے، ہاں مد متصل، ہاں کیوں؟ بڑی مد ہے، بڑی مد، ہاں بڑی مد ہے. نہیں، پہچان متصل کیا ہے مد متصل کی؟ پہچان کیا ہے؟ جب یہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہم ہم الف حمزہ ہے. نہیں نہیں نہیں، حمزہ نہیں ہے وہ. الف ہے، الف شیخ. ہاں تو مد کیا ہے ہے، اس کو؟ ہاں، حروف مد. مد. اس کے بعد کیا آیا؟ اس کے بعد حمزہ پیش ہے. ہم حمزہ ہے. حمزہ آیا. حروف مد کے بعد اگر حمزہ اصلی شکل میں، یہ اصلی شکل ہے ہاں حمزہ اصلی کی، شکل اصلی شکل میں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مد ہوتا ہے. مد متصل ہوتا ہے. مد متصل ہوتا ٹھیک ہے، ہے. مد متصل. اور یہی حمزہ اصلی شکل کے بجائے الف کی شکل میں آ جاتا تو مد منفصل ہوتا ہے. منفصل ٹھیک ہے. ہے، یہ پہچان ہے اس کی. تھوڑا توجہ سے ریویژن کیجئے سر، جتنے بھی جی ہمارے جی پڑھنے والے ہیں، میری گزارش ہے سب سے، ٹھیک ہے، ریویژن کیجئے. یہ صرف امتحان کا نہیں ہے، یہ آگے کے لیے ہم، ٹھیک ہے. ابھی نہیں سمجھیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی آگے. جی چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.